السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اور رمضان کے اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کی عظمت، فضیلت اور تلاوت پر بات چیت کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ چند ان لوگوں کا نام بتائیں گے جنہوں نے اپنی تمام عمر قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں اور پھیلانے میں لگا دی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 100% عورتیں اور مرد حافظ قرآن تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا پہلے کچھ عورتوں میں کمی آئی، پھر کچھ مردوں میں کمی آئی۔ اسلام نے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے کہ ان کی کتاب، اسلام کی شرعی کتاب جتنی چھپی ہے اس سے زیادہ چھاتیوں میں بھی ہے، اور یہ خالی مردوں کا خاصہ نہیں تھا، عورتوں کا بھی تھا، اور انہیں اس کی صحیح قیمت معلوم تھی۔ بسا اوقات ایک ایک عورت کا مہر کوئی سی صورت بھی ہوا کرتی تھی۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو دیکھتے کہ وہ قرآن میں مہارت رکھتے ہیں تو ان کی بیوی کو یہ فرما دیتے کہ تمہارا حق المہر یہ صورت ہے، اپنے شوہر سے کہو کہ یہ صورت سکھا دیں، یعنی پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی، اور یہ ان کا حق المہر قرار پاتا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو اپنی یاد کا ذریعہ کہا ہے، اپنے ساتھ ملاقات کا ذریعہ کہا ہے، اور ہمارے لیے عظمت، فضیلت اور بزرگی کا باعث بھی بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس کلام کو اتنا رتبہ حاصل ہے اس کلام کو سمجھنے والوں کا کیا مقام ہوگا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ یہ کام خاصا مشکل مگر بہت زیادہ اہمیت اور اجر کا باعث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور اس وقت تک پڑھو جب تک کہ دل بیزار نہ ہو، یعنی بہت اچھے طریقے سے اور خوش الحانی سے اور دل کے میلان سے، رغبت سے، جب لگے کہ تھکنے لگے ہو تو چھوڑ دو۔ یہ اس قرآن کی عزت اور احترام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ آج کل ہم لوگوں کے یہاں رواج ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور عجیب و غریب قسم کے حلیے اور مناظر دکھنے میں آتے ہیں۔ قرآن خوانی ہو رہی ہے، خیریت پوچھی جا رہی ہے، ایک پیج ایک بی بی پڑھ رہی ہے، ایک پیج دوسری بی بی پڑھ رہی ہے، بیچ میں کپڑے بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، فیشن بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ نہیں تو کہہ دیا جاتا ہے ٹیلی فونوں پہ ایک دوسرے کو، بھی تم یہ پڑھ لینا، تم یہ پڑھ لینا، ختم قرآن ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ نماز ریمائنڈر is brought to you by Shan Recipe Mix, just perfect. Shan Recipe Mix, just perfect. امام ابو حنیفہ 40 سال تک ان کی عمر یوں گزری کہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر پڑھتے تھے، اور تمام رات نوافل میں کلام پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور ایک رات ساری رات روتے روتے ایک آیت تلاوت کرتے کرتے انہوں نے گزار دی جو سورہ یاسین کی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ کیوں رو رہے تھے؟ کیوں اس ایک آیت پر پوری رات گزار دی؟ کیونکہ اس آیت کا مطلب انہوں نے غور سے جب سوچا، تدبر کیا، تو ایک ڈر سا لگا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ آج مجرموں الگ ہو جاؤ، تو خدا نہ خواستہ کہیں میں ان میں تو نہیں ہو جاؤں گا۔ یہ امام اعظم کے خوف خدا ہونے کا یہ عالم ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ عالم ہے کہ اس ایک آیت پر تمام رات روتے رہتے ہیں. ایک ہم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رات سجدے میں ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہے. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اے الہی اگر تو انہیں عذاب دے دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور جو تو معاف کر دے تو بخشنہار ہے. تو یہ کر سکتا ہے، تو معافی دے سکتا ہے، تو زبردست ہے، دانا ہے. یہ کیسے یہ کیفیت پیدا ہو؟ ابو قتادہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سن لیا کہ 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم نہیں کرنا، تو انہوں نے پوری زندگی اس حال میں کاٹی کہ ہر 3 دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے. مگر آخری عشرے میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر ہر رات ایک قرآن ختم کرتے تھے. یعنی آخری عشرے میں ہر روز ہر رات ایک قرآن مجید ختم ہوتا تھا. کیا یہ لوگ دنیا کے کسی کام میں آگے نہیں تھے؟ کیا انہیں دنیا کا کوئی سٹیٹس عزیز نہیں تھا؟ کیا یہ لوگ ہمارا سرمایہ نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں؟ یا یہ دنیا میں پیچھے رہ گئے قرآن کو آگے کر کے؟ عزیزان گرامی، لمحہ فکریہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر اس حال میں کاٹی کہ ہر رات رمضان کی ایک پورا قرآن ختم کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام انہیں منع بھی نہیں فرماتے ہیں. جب سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ حکم دیا کہ 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت سمجھ کر پڑھ لو، تو انہوں نے سب چھوڑ قرآن میں ہی اپنے آپ کو ڈبو دیا. پڑھنا شروع کیا تو جب تک ختم نہیں کر لیتے تھے تڑپتے رہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے، یہ ہمارے وہ بزرگ تھے، یہ وہ سلف صالحین تھے جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا، جنہوں نے پھر اس میں سے قانون ہمیں بتائے، جنہوں نے اس میں سے پڑھ کے ہمارے لیے فقہ مرتب کی. اور کچھ بھی نہ کریں، نہ کوئی فقہ مرتب کریں، نہ کوئی وظیفہ کریں، صرف سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک ایک بار پورے کا پورا قرآن مجید سمجھ کر پڑھ لیں. کم از کم آپ کو اللہ کا پیغام تو وصول ہو جائے گا. کم از کم آپ نے سمجھ کر ایک بار پڑھ کر اپنی مرضی کا ایمان تو لیا ہوگا. عزیزان گرامی، جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں نا، تو ہمارا ایمان اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہم نے خود حاصل کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے کا ایمان وہ کسی نہ کسی کا مرہون منت ہوتا ہے. ماں باپ، دادی نانی، دوست، رشتہ دار، ہمسائے، استاد، جس نے جو کہا ہم نے کر لیا. مگر جب ہم نے اپنے کلام کو، اللہ کے کلام کو پڑھ کے، اپنی ٹیکسٹ بک کو پڑھ کے، سمجھ کے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، وہ ہمارا اصل ایمان ہوگا. اس کو ہم اپنی دولت بھی کہہ سکتے ہیں، اپنا حاصل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اپنی اچیومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اپنا اصلی اسلام اور ایمان بھی کہہ سکتے ہیں. ورنہ اس کے بغیر ساری زندگی ضائع ہو گئی. Namaz Reminder is brought to you by Shan Recipe Mix. Just perfect. Shan Recipe Mix. Just perfect. اور اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ چلیے ٹھیک ہے، آج سے ہم ایسا کر لیں گے کہ ہم اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے گا.
جو چیز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کی نیت بھی کرتے ہیں، ہم اس کو مال دیتے ہیں تو وہ مال کو بڑھاوا دے کے کئی 100 گنا بڑھا کے ہمیں لوٹاتا ہے. ہم اس کو وقت دیتے ہیں تو وہ ہمارے اوقات میں برکت ڈال دیتا ہے. ہم اس کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں، پھر اسی کے علم کو، دیے ہوئے علم کو آگے پھیلاتے ہیں، وہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اگر ہم اس کی بات کو، اس کے کلام کو اگر ہم اہمیت، عزت اور فضیلت خود دینا چاہیں گے اور وقت دینا چاہیں گے تو وہ پھر ہمیں کون سا مقام عطا نہیں کرے گا، کون سا رتبہ نہیں دے گا. کیوں نہ آج ہم یہ عہد کریں کہ اب تک جیسی عمر بتائی بیت گئی، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام. کیوں نہ آج سے ہم یہ اس رمضان کے صدقے میں، آج پہلے عشرے کے آخری دن کے صدقے میں اللہ کی رحمت کو جوش دلا دیں اور یہ عہد کریں کہ ہم تیرے کلام کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے تیری معرفت کا ذریعہ بنانے کے لیے ہم آج سے اپنی زندگی کا، اپنے اوقات کا کچھ حصہ اس کے نام لگاتے ہیں. ہم اسے سمجھیں گے، ہم اس پر غور کریں گے، ہم اس پر عمل کی کوشش کریں گے، ہم اس کی تبلیغ کریں گے، ہم اسے خود پر نافذ کریں گے. ہم خلوص نیت سے اگر یہ دعا کرتے ہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ یہ نیت باندھ لیتے ہیں، پھر سبب وہ خود بنا دے گا. وہ مسبب الاسباب ہے. وہ قرآن سکھا بھی دے گا، سمجھا بھی دے گا، عمل بھی کروا دے گا، تبلیغ بھی کروا دے گا. اس کا کام کبھی رکا نہیں رہا ہے. بس ایک بار نیت کرنے کی بات ہے. ایک بار یہ ارادہ کر تو لیں کہ ہماری زندگی کی پرائیورٹیز کیا ہیں، کس چیز کو اہمیت دینا ہے. اللہ تعالیٰ کو، اس کے کلام کو، اس کی کتاب کو. یقیناً وہ اس کا جواب دے گا، یقیناً وہ اسے قبول بھی فرمائے گا اور ہماری راہیں بھی کھول دے گا، ہمارے دماغ بھی کھول دے گا، ہمیں ایسے استاد بھی مہیا کر دے گا. تھوڑی بہت عربی سیکھ لیں تو بھی اچھا ہے، نہیں تو کم از کم ہر زبان میں ترجمے ہیں. سمجھنے کے لیے تو پہلے ترجمے سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. اس کے بعد اب آپ آئیں گے اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر ایک صورت میں آپ کی کسی نہ کسی مسئلے کا حل بھی مل جائے گا. کہیں کچھ نہ ملے، کہیں کچھ نہ ملے، شیطان کے ہتھے تو نہیں چڑھیں گے. دشمن اور دوست کی پہچان تو ہوگی. اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا نتیجہ تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے. آپ اس سے محبت کریں گے، وہ آپ سے محبت کرے گا. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنی ہدایت، اپنی محبت مانگے بنا نہیں دیتے، چاہے بنا نہیں دیتے. اور اگر ہمیں یہ چاہی، ہم نے یہ مانگی، اگر ہم نے اس کی دعا بھی کی، ہم نے اس کی نیت بھی کی، ہم نے اس کے لیے کوشش بھی کی، تو وہ ہمیں کیا عطا نہیں کرے گا. ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا سا، ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، تراویح میں، تہجد میں، فجر میں، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ فجر کا قرآن جو ہے وہ گواہی دے گا. ہم قرآن کا وقت رکھیں، اپنی اولاد کو بھی اس کی عادت ڈالیں، سونے سے پہلے بھی تلاوت کریں، صبح بھی شام بھی. اللہ تعالیٰ کا کلام، اس سے بڑھ کر اسے بھی کوئی چیز عزیز نہیں، اور اس سے بڑھ کر ہم اس کے قریب جانے کا اور کوئی راستہ بھی نہیں. عزیزان کرامی، اور خاص طور سے میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گی کہ اس مہینے میں لگ کے جتنا سیکھ سکیں، اس مہینے کی برکتوں سے آپ سیکھیں. اور پھر یہ نیت رکھیں کہ اگر رمضان میں مکمل نہ ہوا تو اگلے رمضان کے آنے سے پہلے تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا
يا الله يا قدوس يا الله. Namaz Reminder is brought to you by